نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين الہی آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ سب ٹھیک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں رکھے۔ اچھا، اپنے پچھلی کچھ ویڈیوز میں نے آپ کو بتایا کہ حجامہ کیا ہے، حجامہ کے بارے میں آنے والے کوسچنز کیا ہیں۔ اب اصل میں لوگ پوچھ رہے تھے کہ حجامہ جب ہم کرواتے ہیں تو کیا ہر ایک کو ہر وقت حجامہ کرا لینا چاہیے؟ کچھ اس کی بھی تو پریکاشنز ہوں گی نا کہ ہم نے حجامہ کب نہیں کرانا، اور کون کون سی ایسی ڈیزیزز ہیں جس کا ابھی تک علاج ڈکلیئر ہے حجامے میں۔ میں نے سوچا کہ میں آپ لوگوں سے شیئر کر لوں۔ آئی ایم اگین ہیئر۔ ہوپ آپ میں سے کوئی مائنڈ نہیں کر رہا ہوگا۔ اچھا، سب سے پہلے تو ہمیں حجامہ کب نہیں کرانا چاہیے؟ رائٹ آفٹر باتھ۔ ابھی آپ نہا کے نکلیں اسی وقت بالکل حجامہ نہیں کرانا، تھوڑا ٹائم لیں، آفٹر 1 and 2 hours دین آپ کرا سکتے ہیں۔ آپ کو وامٹ آ جائے، جیسے میں نے آپ سے اپنی پچھلی ویڈیو میں شیئر کیا تھا کہ جب وامٹ آ جائے تب حجامہ نہیں کرے تھے، تو رائٹ آفٹر وامٹ بالکل حجامہ نہیں کروانا۔ ایسے پرسنس جو میڈیسن لیتے ہیں اپنے خون کو پتلا کرنے کے لیے، وہ بھی حجامہ نہیں کرائیں، یا پہلے اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں۔ اپنی دوائی لینی، مطلب ڈاکٹر ان کو سجیسٹ کرے کہ ٹھیک ہے آپ ایک دن اپنی دوائی مت لیں، اپنی میڈیسن مت لیں، دین وہ حجامہ اپلائی کروائیں۔ اور کیا ریزنز ہو سکتی ہیں کہ اس وقت آپ نے حجامہ نہیں کرانا؟ جب آپ کا بی پی بہت لو ہے، کیونکہ حجامہ کیا کرتا ہے، انسٹنٹ آپ کا بی پی لیول جو ہے وہ گراتا ہے۔ ایک حدیث ہے نا کہ جب کسی کی رگ شریان پھڑپھڑائے تو اسے چاہیے کہ حجامہ کروائے۔ تو مطلب ہائی بلڈ پریشرز کے لیے اور ایون لو بلڈ پریشرز کے لیے بھی حجامہ ہوتا ہے، لیکن جس کا بی پی بہت لو ہے نا وہ بھی حجامہ مت کرائے۔ جو شوگر پیشنٹ ہے، ڈائبٹک پیشنٹ بھی اپنے پریکٹیشنر کو بتائے کہ آئی ایم ڈائبٹک پیشنٹ، تو ان کی انسولینس بہت لائٹ ہوں گی، لیکن وہ حجامہ کرا سکتے ہیں، لیکن بہت ہائی شوگر نہیں ہو، شوگر ان کی نارمل ہو، دین حجامہ ہوگا اس ٹائم پر۔ اور آہستہ آہستہ میرے ذہن میں جب اور بات آئے گی تو میں آپ کو بتاؤں گی، لیکن ابھی میرے ذہن میں جو سوال آ رہا ہے وہ آپ کا یہ کوسچن آ رہا ہے کہ حجامہ کس مرض کے لیے ہے؟ کچھ ڈاکٹرز نے اس کے پوائنٹ ڈیسائیڈ کر کے ہمیں بتا دیے ہیں، جس کو پھر ہم تھورلی اسٹڈی کرتے ہیں۔ کچھ ڈاکٹرز تو اسٹل اس کو نہیں مانتے، لیکن کچھ الحمدللہ اس کو مان رہے ہیں اور پھر اسی پہ آگے ریسرچ کو تھورولی لے کے چل رہے ہیں، جیسے ڈاکٹر امجد کا نام اس میں آتا ہے۔ اچھا، حجامہ ابڈومینل یعنی پیٹ کی درد کے لیے ہو سکتا ہے۔ ایکنی، جس سے سب لڑکیاں بہت پریشان رہتی ہیں، تو ایکنی کے لیے حجامہ بہت بیسٹ ہے۔ الرجی، مطلب کئی ایسی الرجیز ہوتی ہیں کہ ڈاکٹر کہتے ہیں ہمیں نہیں پتہ، بس ان کو الرجی ہے کسی وجہ سے، تو وہ سانس کی الرجی ہو، فوڈ کی ہو، جیسے موسم بدلتا ہے تو کئی لوگوں کا استما کا اٹیک ہوتا ہے، تو حجامہ ان کے لیے بہت مفید ہے۔ بھوک کی کمی ہے کسی کو، آرتھرسٹ ہے جس کا مطلب ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ نہیں کوئی علاج نہیں ہے، مطلب وہ دوائی کھائی جائیں، انجیکشنز لگوائی جائیں، ٹیمپریری ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ اچھا، حجامہ از بیسٹ فار پین ریلیف۔ آپ کو درد ہو رہی ہے کندھوں میں، کمر میں، تو آپ حجامہ کریں تو آپ کا اسی وقت پین ریلیف ہو جاتا ہے۔ حجامے سے ہوتا کیا ہے، ہماری بلڈ سرکولیشن ایکٹیو ہو جاتی ہے، تو بلڈ سرکولیشن کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے بھی آپ حجامہ کروا سکتے ہیں۔ بلڈ اصل میں جتنے بھی ہمیں مسئلے ہوتے ہیں نا، وہ ہمیں مسئلے اسی لیے ہوتے ہیں کیونکہ ہمارا بلڈ صحیح سے سرکولیٹ نہیں ہو رہا ہوتا، وہ کنگیلڈ ہو گیا ہوتا ہے، دین ہم بیمار ہو رہے ہوتے ہیں، وہ جمی جا رہا ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارا جسم کا جو نظام بنایا ہے نا، وہ رائٹ آفٹر 90 days ہمارے جو ریڈ سیلز ہیں بلڈ میں وہ ڈیزولو ہو جاتے ہیں اور نیو بن جاتے ہیں وہ۔ لیکن جب
ہمیں مسئلے ہوتے ہیں، ہم بیمار ہوتے ہیں، وہ اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ وہ جو نیو تو بن رہے ہوتے ہیں لیکن پرانے جو ہیں وہ ڈیزولو نہیں بن رہے ہوتے، وہ ایک جگہ اسٹاک ہو رہے ہوتے ہیں، اور جب وہ اسٹاک ہو رہے ہوتے ہیں دین کیا ہوتا ہے، وہ جم رہے ہیں ایک جگہ پہ، اور جب وہ جم رہے ہیں تو کیا ہو رہا ہے کہ آپ کا بلڈ سرکولیٹ نہیں کرتا ٹھیک طرح سے۔ اچھا اس کے علاوہ مطلب بیماریاں تو میں گن ہی نہیں رہ سکتی، ایون کسی کو تھکن ہو رہی ہے، کسی کو ناسور ہے تو وہ بھی ہجامہ کرا سکتا ہے، گل بلیڈر کے لیے ہجامہ ہو سکتا ہے، پتے کے لیے ہو سکتا ہے، یورک ایسڈ کے لیے، ہیئر لاس کے لیے، ہیڈیک کے لیے، میگرین کے لیے ہجامہ بہت بیسٹ ہے، ہارٹ ڈیزیز کے لیے بھی ہجامہ ہو سکتا ہے، ایون ہجامہ از فار ہیپیٹائٹس۔ میری ایک پیشنٹ تھی اور جیسے میں نے سب سے پہلے سنا تھا کہ ہیپیٹائٹس ایک بار ہو جائے تو کسی کو ٹھیک نہیں ہوتا، تو جب میری ان سے بات ہوئی نا تو انہوں نے کہا کہ الحمدللہ میرا ٹیسٹ آیا اور اب مجھے ہیپیٹائٹس نہیں ہے، اٹس نیگیٹو۔ تو آئی واز شاکڈ کہ اچھا جی، میں نے تو سنا تھا وہ نہیں ہوتا، کہتی بس دیکھ لیں آپ اللہ کی قدرت۔ تو الحمدللہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا کہ ہجامہ از اے کیور آف آل ڈیزیزز، تو یس اٹ از۔ ہجامہ کانسٹیپیشن کے لیے بہت اچھا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کانسٹیپیشن تو نا جڑ ہے بیماریوں کی، جب آپ کو قبض شروع ہوتی ہے دین ہی نیکسٹ اسٹیپ ہوتا ہے، تو سب سے پہلے اس کو چھوٹی چیز سے ہی پکڑ لیں۔ کڈنی کے ایشوز کے لیے بھی ہجامہ ہوتا ہے، لیور کے ایشوز کے لیے بھی ہجامہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ سائنس، مجھے خود بہت شدید پرابلم تھی سائنسز کی، اور الحمدللہ جب میں نے اپنا ہجامہ کروایا دین آئی فیل ویری ریلیکس، ورنہ میں تو وہ بندی ہوں جو سردیاں کیا گرمیوں میں بھی مطلب میرا ناک بالکل بند رہتا ہے، میرا سر بالکل بند رہتا تھا، لیکن الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اب اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سے شفا دے دی ہے۔ اچھا آنکھوں کا مسئلہ، نظر نہیں ٹھیک آ رہا، نیند نہیں آتی، ڈارک سرکلز ہیں، مطلب کئی دفعہ تو ایسا لگتا ہے نا اٹ از اے میریکل کہ مطلب ہر چیز کا اس میں علاج ہے، تو الحمدللہ کچھ تو واقعی کبھی کبھی تو واقعی لگتا ہے کہ یس یہ میریکل ہے، اور واقعی یہ ہجامہ از اے میریکل۔ لیکن میں پھر کہوں گی کہ میریکل تو ہے لیکن ایک ہی دم میں سب کچھ نہیں ہو جاتا، کئی لوگوں کو تو رائٹ فرسٹ سیشن مطلب وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اس کی اگزامپل میں اپنے ماموں کی دوں گی کہ جب میں نے اپنے ماموں کی کمر درد کا، بیک پین کا ہجامہ کیا تو اس دن انہوں نے ہمارے گھر اسٹے کیا، اور اگلے دن انہوں نے مجھے کہا کہ بشریٰ آئی ایم فٹ الحمدللہ فائن، کہ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہو رہا۔ تو وہ میرے ماموں کی اگزامپل مجھے فرسٹ ٹائم یاد ہے، سر اپنے ہوتے ہیں نا ذرا زیادہ یاد رہتا ہے، لیکن نی پینس کے لیے میں نے اپنے فادر کا، مدر کا، ایون اپنا بھی کیا، تو الحمدللہ آپ بہت ریلیکس فیل کریں گے۔ اور ہجامہ پین ریلیف کے لیے تو مطلب جیسے ہوتا ہے نا آپ نے ڈسپرین کی گولی کھائی پونسٹن فور تو آپ رائٹ 20 منٹ بعد آپ کو درد نہیں ہوگی، تو یہ بھی آپ نے ہجامہ کرائیں گے تو ساتھ ہی آپ کو درد نہیں ہوگی۔ امیون سسٹم ڈس آرڈر کے لیے بھی ہجامہ بہت اچھا ہے۔ کئی تو امیون سسٹم ڈس آرڈر ہوتا کیسے، امیون سسٹم ہے کیا اصل میں؟ امیون سسٹم وہ ہے جو ہمارے جسم میں ہر بیماری سے لڑنے کے لیے ایک فوج ہوتی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں امیون سسٹم۔ ڈس آرڈر وہ کیسے ہو جاتا ہے کہ وہ ہمارے ہی پارٹس آف باڈی کو سمجھتا ہے کہ یہ اینیمی ہے، یہ دشمن ہے، وہ اس کو خراب کرنے لگ جاتا ہے، چاہے وہ اسکن ہو، چاہے وہ بال ہوں، تو وہ اس کے اگینسٹ ورک کرتا ہے۔ تو اس کے لیے بھی کیا ہے، ہاں تھوڑا سا یہ پروسیس لانگ ہو سکتا ہے لیکن بالکل آپ اس کو ڈینائی نہیں ہو سکتا، یہ تھوڑا لمبا ضرور ہوگا۔ تو جیسے جیسے بھی بیماری جتنی پرانی ہوتی ہے اس کو ریکور ہونے میں بھی پھر تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے۔ سو آپ یہ مت سمجھیں کہ بالکل ہی رائٹ آفٹر فرسٹ ٹائم you will perfectly fine, no, but yes آپ کے اندر ریکوری آئے گی، آپ اس کو فیل کریں گے کہ آپ پہلے سے بیٹر ہیں۔ دیکھیں پرفیکٹنس کے ساتھ آہستہ آہستہ ہی ہم جاتے ہیں نا۔ ہرنیا کا پرابلم بھی ہجامے سے سولو ہو سکتا ہے، انفرٹیلٹی کا بھی، انسومینیا بے خوابی جو ہوتی ہے وہ بھی ہو سکتی ہے،
एक्जिमा, इवन मिर्गी, वो भी इससे हो सकती है, लेकिन ऑफ कोर्स उस पेशेंट को संभालने के लिए पेशेंट के घर वाले भी होने चाहिए। मेमोरी के लिए भी हिजामा, मतलब कई लोग कहते हैं कि उनकी मेमोरी बहुत लो है, तो उसके लिए भी हिजामा होता है। दर्द के लिए तो मैं आपको बता चुकी हूँ। जिनकी किडनी में स्टोन हो उसके लिए भी हिजामा होता है। नर्व सिस्टम के बेहतर करने के लिए भी, मिग्रेन भी, मेंटल रिटार्डेशन के लिए भी हिजामा होता है। हिजामा इज़ फॉर ओबेसिटी। अच्छा, फीमेल्स का और मेल्स का भी, मतलब जो मेन प्रॉब्लम है ना वो मोटापा है, तो यस, हिजामा मोटापे का भी इलाज है। आई वॉज रीडिंग एन आर्टिकल, तो जब मैं अपने इस कोर्स में पढ़ रही थी और बाद में मैंने आर्टिकल पढ़ा, तो उसमें ये था कि जब आप एक कप लगाते हैं ना, तो वो आपकी बॉडी से इतनी कैलोरी रिलीज़ करता है जितनी आप 30 मिनट्स की वॉक से करते हैं। मैंने 5-6 साल पहले मैं जो डाइटिंग में कर रही थी, तो उसमें मैंने डाइट भी की, मैंने हिजामा भी करवाया और मैंने साथ वॉक भी रखी। लेकिन मतलब ये 3 चीज़ें इकट्ठी होगी ना, तो इसने बूस्ट का काम किया, और जो इफ़ेक्ट शायद मुझे 1 साल में आता वो मुझे 2 महीने में आया। आप कई बातों पे इसको मिरेकल कहेंगे, मतलब मजबूर हो जाएंगे आप कहने पे। हिजामा विटिलिगो का भी इलाज है, जिसे फुलबेरी कहते हैं, और ये भी इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर होने से ही होता है। वॉमिटिंग और नोज़िया के लिए भी आप हिजामा करवा सकते हैं। अच्छा, वेरिकोज वेंस, कई दफ़ा आप देखते हैं ना, वेंस इकट्ठी हो जाती हैं, तो उसके लिए भी हिजामा होता है। लेकिन मतलब उसके लिए आपका प्रैक्टिशनर प्रोफेशनल हो। ऑफ कोर्स प्रैक्टिशनर तो प्रोफेशनल होगा तो ही आप उसके पास जाएंगे, लेकिन तब आपको बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाना चाहिए, क्योंकि वो सारी वेंस इकट्ठी होती है ना, इसलिए। थायराइड, थाई पेन, मतलब इतनी ज़्यादा डिजीज़ हैं कि बोलते बोलते भी मुझे समझ नहीं आ रहा कितनी बोलूँ। शोल्डर नेक पेन, स्किन डिस्कलरेशन जो हो जाती है, स्किन प्रॉब्लम, इचिंग, इन सब के लिए मतलब अल्लाह सुब्हान तआला ने हमें एक ऐसी चीज़ दे दी है जिस पे हर चीज़ का इलाज है, तो वाई नॉट, हम क्यों ना जाएं इस तरफ। तो मैं आप सबसे कहूँगी कि ज़रूर मतलब एक दफ़ा हिजामा करवाएं। नॉट थ्रू कि मैं करती हूँ इसलिए कह रही हूँ आपसे, ऑफ कोर्स मैं अपने आप को प्रमोट करूँगी कि बिल्कुल आप आएँ मेरे पास हिजामे के लिए, लेकिन आप जब भी हिजामा करवाएं बेशक जिस मर्जी प्रैक्टिशनर से कराएं, 3 बातें अपने जहन में अच्छी तरह से रख लें कि फ़र्स्ट टाइम जब आप उनके पास जाएंगे तो आपने देखना है कि आपकी जो चीज़ें हैं, यानी आपका ब्लेड फुल सील पैक हो, आपके कप्स, आपका पंप, आपका एल्कोहल स्वैब, आपके टिश्यूज़ तो ऑफ कोर्स वैसे भी हर कोई नहीं रखेगा, और ग्लव्स, ये सब चीज़ें। लेकिन असल में ना, असल मसला जो होता है ब्लेड का होता है। खून से बीमारी फैलती है ना, तो ये ना हो हम शिफा लेने जाएं, शिफा के लिए जाएं, लेने तो नहीं जाएं, शिफा तो अल्लाह सुब्हान तआला ने देनी है, शिफा के लिए जाएं और हम और बीमार होके आ जाएं। दूसरा, आपका जो प्रैक्टिशनर है वो शुड बी क्वालिफाइड हो, सर्टिफाइड हो, उसको अलाउ हो ये सब करना, सिर्फ देख दिखा के वो नहीं कर रहा हो यूट्यूब से। ये चीज़ बहुत मैटर करती है। दूसरा जी, हिजामा जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया कि चाँद की 17, 19, 21 को करवाना चाहिए। इसके अलावा जब चाँद डिक्रीज़ हो रहा होता है, यानी चाँद की 17 से आप 27 तक हिजामा करवा सकते हैं। तो ये डेज़ और ये डेट्स जहन में रखें। इसके अलावा अगर आपकी कोई क्यूरी है तो आई एम अवेलेबल है, अपने कमेंट्स में अपना सवाल छोड़ें, मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगी आंसर करने की। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।